علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، فہم قرآن کے اس ملکوتی نورانی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا موضوع خاندان کا قرآنی تصور، مسائل اور ان مسائل کا حل، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ہمارے لیے چونکہ زندگی کا سفر بڑا دشوار ہے، تو اس زندگی کے سفر کو کیسے ہم آگے لے کر بڑھے، اور چونکہ ہمارے پاس نہ اتنے زیادہ علم ہے نہ تجربہ ہے کہ ہم زندگی کے سفر کو بہتر طریقے سے چلا سکے، تو اس وجہ سے کوئی نمونہ، کوئی رہنما، کوئی رہبر، کوئی آگے چلنے والا ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سدھار سکے اور زندگی کے نشیب و فراز میں ہمارے لیے ان کا سہارا ہو۔ تو آپ کے سامنے ایک نمونے کے طور پر، رول ماڈل کے طور پر ایک گھرانے کا کردار سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ عقیدے سے، عمل سے ہم آگے بڑھ سکیں گے اور نجات پا سکیں گے۔ سورہ مبارکہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، 31 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ کل کے کل 31 آیتیں ایک خاندان کے 3 دن کی روٹیوں کے نتیجے میں یہ آیتیں اتری ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اس خاندان کا کردار کتنا بلند تھا، اس خاندان کی سیرت کتنی بلند ہے۔ اس خاندان کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کی سیرتوں میں ہے کہ پروردگار عالم ان کے 3 دن کے چھوٹے عمل کے بدلے میں مکمل ایک سورہ نازل کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے تذکیرے اس سورے میں پروردگار فرماتا ہے۔ اس خاندان کا تذکرہ بڑی شان اور شوکت سے پروردگار عالم اس سورے میں کرتا ہے۔ اس خاندان کے جو عملی پہلو ہے، آج آپ اور میری زندگی کے لیے وہ عملی پہلو جو ہمارے خانوادے اور ہمارے خاندان کے اندر، ان عملی پہلوؤں کو آنا چاہیے۔ اہل بیت ہمارے لیے رہنما ہے، چراغ ہے، تو چراغ کے نیچے جو جاتا ہے وہ بھی روشن ہوتا ہے۔ چراغ اس کی راہ کو بھی روشن کرتا ہے، اس کے وجود کو بھی روشن کرتا ہے، اس کی آنکھوں کو بھی روشن کرتا ہے، جہاں وہ نشیب و فراز کو دیکھ سکے، زندگی کے اچھے اور برے عمل کی تمیز کر سکے، اور اپنے خاندان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے اس میں وہ تشخیص کر سکے۔ تو اس سورے میں بعض آیتوں سے ہم تمسک کریں گے، ان سے ہم کچھ زندگی کے فارمولے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن مکمل اگر اس سورے پر بحث ہو تو کم از کم 1 سال تک اس سورے پر بحث اور اس سورے کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قدر مطالب ہے اس سورے میں، چونکہ آل رسول کی معرفی ہے، آل رسول کا تعارف ہے، آل رسول کے اختیار کا تذکرہ ہے، اور جو وعدے یہ کرتے ہیں ان کو یہ وفا کرتے ہیں۔
یہاں پر لفظ یوفون لایا، یعنی ان کا یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے، یہ ان کی زندگی کا مستقل طور پر زندگی میں کرنے والا عمل ہے۔ یوفون بالنذر، یہ نذر وفا کرتے ہیں۔ نذر ایک الہی حل ہے بشری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے نذر کرنا یہ آل رسول کی سیرت ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ کوئی بدعت عمل نہیں ہے، یہ تیرے مسائل کے حل کے لیے ہے، یہ تیری مشکلات کے حل کے لیے ہے، یہ تیری بیماریوں سے شفا کے لیے ہے۔ چونکہ یہ جو سورہ اترا ہے، حسن و حسین علیہم السلام بیمار ہو گئے تو ان کی شفا یابی کے لیے سیدہ یہ دو عالم زہرا یہ مرضیہ سلام اللہ علیہا یہ نذر کرتی ہے کہ اگر میرے بیٹوں کو شفا مل جائے تو میں 3 دن روزہ رکھوں گی۔ تو ان کو شفا ملتی ہے تو آپ روزہ رکھتی ہے، آپ کے ساتھ حسنین بھی روزہ رکھتے ہیں، جناب علی مرتضیٰ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور جناب فضہ خادمہ بھی روزہ رکھتی ہے، یعنی 5 بندوں نے روزہ رکھا۔ تو قرآن ان کے کردار کو آیت کی شکل میں بیان کر رہا ہے کہ یوفون بالنذر۔ تو پہلا جو فارمولہ ہے ان کی زندگی سے ہمیں جو ملے وہ کیا ہے؟ مشکلات کے وقت خدا کا سہارا لینا۔ اگر خاندان میں کوئی مشکل آ جائے یا کسی مشکل کو برطرف کرنا ہو تو تم خدا سے متصل ہو جاؤ۔ خدا علی کل شیء قدیر ہے، اللہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ تیری مصلحت کو دیکھے گا، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ خبیر ہے، اسے خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے، وہ صمد ہے۔ تو عبادت کرے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ خدا کہہ رہا ہے تمہاری زندگی کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ نذر کا سہارا لو۔ یہ ایک اجتماعی اور انفرادی فارمولہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا فارمولہ، جب نذر کرے، جب خدا سے تیرا رابطہ بحال ہو جائے تو اسے پورا کرو۔ نذر کرنا ایک اصول ہے، اس کو پورا کرنا یہ دوسرا اصول ہے۔ نذر کے ذریعے خدا کی توجہ جلب کرو، خدا کی عنایتوں کو جذب کرو۔ اگر اس کی نظر پڑے تو تیرے لا ینحل مسائل بھی حل ہو جائے۔ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ دیکھو گھر کا چھوٹا بڑا، باپ ماں، بہن بھائی، حتیٰ گھر کے نوکر، سب کے مزاج میں خدا، سب کی نگاہ میں خدا۔ اسی لیے کہا کہ نذر کرنا اس خاندان کی صفت ہے۔ باپ ماں بیٹے بیٹیاں جو بھی اس گھر میں ہے، حتیٰ خادمہ نوکرانی کنیز، یوفون بالنذر، نذر وفا کرنا، یعنی خدا سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ پورا اترنا۔ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے
اسی وجہ سے ان کی صفت کے طور پر، ان کی سیرت کے طور پر کہا کہ یہ خدا باور لوگ ہے۔ ان کی زندگی کا اصول خدا کو قادر مطلق جاننا ہے۔ خدا ان کے ذہنوں میں ہے، اللہ ان کے پروگراموں میں ہے، اللہ ان کی زندگی میں ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ وہ مشکلات کے حل کے لیے جس کا دامن پکڑتا ہے وہ اللہ ہے۔ یوفون بالنذر، نذر اللہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ اور میرے کتنے مسائل ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس سیرت اہل بیت کو اپنانے کی کوشش کی؟ ہم دنیا کے جادوگروں کے پاس جائیں گے، دنیا کے تعویذ دینے والوں کے پاس جائیں گے، دم درود کرنے والوں کے پاس جائیں گے جو ہمارے پیسے بھی لوٹ لے، ہماری عزت بھی لوٹ لے۔ بہت سارے مکار آپ کو نظر آئے، بہت سارے دھوکہ باز آپ کو نظر آئے، بہت سارے فراڈ آپ کو نظر آئے جو آپ کے گھر کو لوٹے، دولت کو لوٹے، اولاد کو لوٹ لے، آپ کی عزت سے کھیلے۔ وہ راہیں جن کی طرف شریعت نے جانے کا نہیں کہا، منع کیا ہے، لیکن جو راستہ قرآن بتا رہا ہے، آج ہم اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یوفون بالنذر، یہ نہیں ہے ایک مرتبہ، نہیں، یوفون دائمی طور پر ان کی سیرت ہے۔ یوفون بالنذر، آل رسول علی کی سیرت ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی یہ سیرت ہے، جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت ہے، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ سیرت ہے، جناب امام حسین علیہ السلام کی یہ سیرت ہے، اور اس کے علاوہ ان کے گھر میں جو خادمہ ہے، یعنی ان کے جو چاہنے والے ہیں، یہ ان کی بھی سیرت ہے۔ اور آج اگر ہماری سیرت میں نظر آ جائے تو سمجھو ہم ان کی سیرت پہ چل رہے ہیں۔ یہ قرآنی فارمولہ ہے۔ یوفون بالنذر، ان کی زندگی میں خدا کی دخالت ہے، یعنی یہ اپنے مشکلات کسی اور سے حل نہیں کراتے، اللہ سے حل کراتے ہیں۔ یعنی یہ فارمولہ بھی سامنے آتا ہے کہ خدا ان کے زندگی میں حاضر ہے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے؟ ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے کتنے فارمولے نظام خاندان کے لیے، ہماری زندگی کے مسائل کے حل کے لیے ہم قرآن سے لے سکتے ہیں۔ ان کے زندگی کا ایک اور فارمولہ کیا ہے؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، ان کے زندگی کا ایک اصول خوف خدا ہے۔ عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَ ذَلِكَ فِي أَعْيُنِهِمْ، اللہ ان کے دل میں بڑا ہے، ان کے سامنے خدا بڑا ہے، اللہ ان کے سامنے کبیر ہے، اکبر ہے، تو دنیا ان کے سامنے صغیر ہے۔ فَصَغُورَ مَا دُونَ ذَلِكَ، خدا کے علاوہ سب ان کی نگاہوں میں سب چھوٹے ہیں، اسی وجہ سے یہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹے بریک کی طرف ہم جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو دوبارہ فہم قرآن کے اس نورانی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کے خاندان کی اصلاح، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے لیے کچھ قرآنی چہروں سے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ سورہ مبارکہ دہر میں کچھ نورانی وجود اور کچھ نورانی چہروں کی سیرتوں کو پروردگار نے بیان کیا۔ ان کی سیرتوں سے کچھ خاندانی اصول
اور فارمولے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور ان فارمولوں میں سے ایک فارمولہ خوف خدا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن کا خوف ہے کہ جس دن ہر جگہ الامان الامان و نفسا، ہر انسان اپنے نفس کو بچانے کے پیچھے پھرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، لوگ اپنے بھائی، ماں، بیوی، تمام رشتہ داروں سے دامن چھوڑائے گا، بھاگ جائے گا۔ اتنا خوفناک دن ہوگا۔ اس گھرانے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ معاد کے تصور میں ہے، ہمیشہ معاد ان کے تصور میں ہے، ان کے دل میں خوف معاد ہے۔ معاد وہ دن ہے کہ جہاں بچے پیر ہو جائے، یوم تغابن ہے، خسارے کا دن ہے، قیامت۔ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جس دن کی شر نے ہر جگہ پہنچنا ہے، عام ہے۔ ہر نبی کہے گا نفسی، اس دن رحمت للعالمین فرمائیں گے امتی امتی امتی۔ آج اس رحمت للعالمین کے خاندان کی سیرت کو خدا بیان کر رہا ہے کہ وہ کیوں محفوظ ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو انہوں نے آخرت کے لیے آباد کیا، ان کی آخرت ان کی دنیا سے آباد ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں جو اصول قائم ہے وہ خوف معاد کا اصول ہے۔ ان کو پتہ ہے کل کو حساب ہوگا، ان کو پتہ ہے کل کو جزا ملے گی، ان کو پتہ ہے کل کو سزا ملے گی، ان کو پتہ ہے ہر عمل کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اسی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ دراصل وہ اصول زندگی تقسیم کر رہے ہیں بشر کے لیے۔ دیکھو، ہم عصمت کی منزل پر ہوتے ہوئے ہمیں اللہ نے خود چن لیا ہے، ہم اس کے منتخب بندے ہوتے ہوئے، اس کے مصطفیٰ بندے ہوتے ہوئے، اس کے مرتضیٰ بندے ہوتے ہوئے، اس کے مجتبی بندے ہوتے ہوئے ہم قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ انتہائی خوفناک منظر ہوگا قیامت کا۔ قیامت کا دن بچہ بوڑھا بن جائے، ماں اولاد سے بھاگے، اولاد ماں باپ سے بھاگے۔ اس دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے جان لے کر فرار ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو اپنے عمل کو انجام دینے سے پہلے قیامت کا تصور کرو کہ تیرا اس عمل کا فائدہ قیامت میں کیا ہوگا۔ اپنے بچوں کو معاد باور بناؤ، جیسا خدا باور بنایا ہے اسی طرح معاد باور بناؤ۔ وہ معاد پر اعتقاد رکھے، مرنا ہے، اٹھنا ہے، پانا ہے، اس لیے عمل کرو، تیرا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم تجھے تیرے عمل سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ تو اس دنیا کو عمل کے لیے مختص کرو۔ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کیا اصول زندگی ہے؟
آج اگر یہ اصل ہماری زندگی پر حاکم ہو جائے، ہماری زندگی میں معاد کا اصل اگر حاکم ہو جائے، اگر معاد، اگر قیامت کا خوف ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم گناہ سے بچ سکیں گے۔ نہ کسی واعظ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہے، خود بچیں گے۔ اگر ہمارے دل میں خوف قیامت اگر آ جائے تو یہ خود ہمیں گناہ میں گرنے نہ دے، یہ ہمیں راستہ گم کرنے نہ دے، یہ ہمیں منزل سے دور ہونے نہ دے، یہ ہمیں منزل تک لے کر جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے خاندانوں میں، آج ہمارے جو مسائل ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو معاد پہ اعتقاد نہیں ہے، لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے ایسے بندوں کے لیے جو معاد پر یقین نہ رکھے۔ کل قیامت کے دن پشیمانی کے سوا، شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت کی اس سیرت کو بیان کیا کہ تم بھی اگر اہل بیت کے ماننے والے ہو، اگر تم بھی شیعہ سنی بن کر نہیں، اہل بیت کی سیرت پر چلنے والے بن کر اگر رہو گے تو تمہارے دل میں بھی خوف قیامت ہو، تمہیں بھی معاد سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، مستمراً دائمی طور پر خوف معاد تمہارے ذہنوں پر بھی، تمہارے دلوں میں بھی اور تمہارے اعمال میں بھی خوف خدا اور خوف قیامت کا اثر نظر آنا چاہیے۔ یہ خوف قیامت اسی وجہ سے قیامت کو اصول دین میں رکھا، یعنی ہمیشہ تیرے ذہن میں حاضر ہو۔ اگر یہ تمہارے ذہن میں حاضر ہو، بہت ساری برائیوں سے یہ خود تمہیں بچائے۔ کتنا اہم ہے یہ اصل۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام آج بھی ان کا تذکرہ ہے، آج بھی انہی کے دامن سے متمسک ہے، آج بھی قرآن انہی کا تذکرہ کرتا ہے۔ کیوں؟ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ جانتے ہیں کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے، اسی وجہ سے یہ خوف معاد رکھتے ہیں، یہ خوف قیامت رکھتے ہیں۔ یخافون اللہ اکبر، ان کی زندگی کے جدا نہ ہونے والے اصولوں میں سے ایک اصل معاد ہے، اور اس معاد کا خوف ہے۔ اس کے بعد ان کے زندگی کا ایک اور اصول، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ، یہ کھلاتے ہیں، یہ اطعام کرتے ہیں، یعنی ان کا رابطہ خلق خدا سے ہے۔ یوفون بالنذر، ان کا رابطہ خدا سے ہے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، ان کا رابطہ معاد سے ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، ان کا رابطہ خلق خدا سے ہے، یہ خدا کی محبت میں یہ کھلاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر رابطہ ایک اصل ہے، ان کا رابطہ ہے۔ خود رابطہ اتنا بڑا مفہوم ہے کہ کالج، یونیورسٹیز اور مدارس میں
باقاعدہ طور پر علم رابطہ وجود میں آنا چاہیے اور اس کو پڑھانا چاہیے، کیونکہ ہمارا تعلق اسی سے ہے۔ ہمارا رابطہ خدا سے، جہان سے، انسانوں سے، محتاجوں سے، ہاں جی، بچوں سے، بڑوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، سب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے۔ تو یہ رابطہ کیسا برقرار کرے؟ یہ کیسا رابطہ ہونا چاہیے؟ یہ رابطہ کن سے ہونا چاہیے؟ یہ رابطہ کب ہونا چاہیے؟ دیکھو میرے عزیزو، کتنی باتیں ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بشر کی ہدایت اسی گھر سے ہو جائے، اس گھر کے علاوہ بشر کی ہدایت کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ آپ کے خاندان کی تربیت اس خاندان سے ہو جائے تو اپنے خاندان میں خدا سے رابطہ اسے قائم کرو، خلق خدا سے رابطہ سکھاؤ، خوف خدا اپنے بچوں کے دل میں زندہ کرو۔ جو دل خوف خدا سے بیدار رہے گا، قیامت کے دن خدا اسے مرنے نہیں دے گا۔ اپنے بچوں کو خوف خدا میں آنسو بہانا سکھاؤ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یعنی دوسروں کی ضرورتوں کو جاننا اور ان ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین وہی لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، جو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ کھلاتے ہیں کن کو؟ عَلَى حُبِّهِ، لیکن کھلائے پیسے کے لیے، چونکہ ہم بھی کھلاتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ کھلائیں گے۔ ہم کھلاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا احسان مند رہے۔ ہم کھلاتے ہیں بڑاپن دکھانے کے لیے، ہم کھلاتے ہیں ان سے اپنا مطلب لینے کے لیے، لیکن وہ بھی کھلا رہے ہیں، کھلا ہم بھی رہے ہیں، کھلا وہ بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے کھلانے اور ان کے کھلانے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ہمیں اس فرق کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی میں اس فرق کو مٹانا ہے، تب جا کر ہم اہل بیت کی زندگی سے متصل ہو سکتے ہیں، تب جا کر ہم اہل بیتی بن سکتے ہیں، تب جا کر ہم اہل بیت سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں۔ یہاں پر ہی کی ضمیر دو طرف پلٹے، ایک تو طعام کی محبت میں ہوتے ہوئے طعام کو کھلاتے ہیں، یعنی خود بھوکے ہیں، خود یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خود کھائیں، لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں طعام کی محبت ہونے کے باوجود، یعنی اس قدر ان کے پاس دل و جگر موجود ہے، یہ باجرأت لوگ ہیں، یہ سخی لوگ ہیں، یہ کریم لوگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ۔ البتہ حبہ کے ضمیر کے بارے میں دوسرا نظریہ، یہ خدا کی طرف یہ ضمیر پلٹے، یعنی یہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، یعنی ان کے عمل میں
اللہ ہے، یہ اللہ کی محبت میں کام کرتے ہیں، جو بھی ان کا عمل ہو اس میں خدا کا تصور ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں واپس آ جائیں گے۔ گرامی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فہم قرآن کے اس عظیم پروگرام میں۔ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے کہ اہل بیت کا جو گھرانہ ہے وہ ہم سب کے گھرانوں کے لیے اور رول ماڈل کیسے بنا، یہ سوال ہے۔ یہ خاندان کیسے رول ماڈل بنا؟ اس میں کچھ اسرار سے ہم نے پردہ اٹھایا، کچھ فارمولے آپ کے حوالے کیا۔ اب آگے بڑھ کر آیت کہہ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ان کے دل میں خدا ہی خدا ہے، ان کے وجود میں خدا ہی خدا ہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، قرآن کہہ رہا ہے اپنے وجود میں اپنے رب کو یاد کرو۔ ان لوگوں نے اپنے رب کو فقط ایک بار نہیں، بار بار یاد کیا۔ کبھی بستر پہ یاد کیا، کبھی میدان میں یاد کیا، کبھی آسمان پہ یاد کیا، کہیں فضاؤں میں یاد کیا، کہیں نماز میں یاد کیا، کہیں بیٹھتے وقت یاد کیا، کہیں اٹھتے وقت یاد کیا، کہیں جنگوں میں یاد کیا، کہیں کعبے میں یاد کیا، کہیں دوش رسول پہ یاد کیا، کبھی سجدے میں یاد کیا، کبھی نیزے پہ یاد کیا۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم ان کے اس نظام محبت کو بشر کے لیے اور رول ماڈل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ علی حبہ، اس کی محبت میں محبت ہے، لیکن محبت اسے کرے جو محبت کا اہل ہو۔ ہم لوگ محبت ان سے کرتے ہیں کہ جو محبت کے اہل نہیں ہے۔ بعض لوگ تو آپ محبت کریں گے تو الٹا اثر ملے، وہ آپ کی محبت کو آپ کی کمزوری سمجھے گا، حالانکہ محبت یہ کمزوری نہیں ہے، یہ قدرت ہے۔ دراصل دوسرے کے دل کو جذب کرنا، دوسرے کو اپنی طرف جذب کرنا، جو جذب کرتا ہے وہ ضعیف نہیں ہے، وہ قدرت مند ہے۔ لیکن اس قدرت کو استفادہ کرو، اس قدرت سے استفادہ کرو خدا کی محبت کو جذب کرنے کے لیے۔ اگر تیرے دل میں محبت خدا آ جائے تو تو دنیا سے بے نیاز بن جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا خدا 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 کرو، خدا سے متصل ہو جاؤ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، خدا کی محبت میں یہ کھلاتے ہیں۔ حالانکہ جو عمل ہوا وہ 3 دن کا تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فقط 3 دن کا عمل میں ان کو نہ دیکھنا، ان کی پوری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ ان کی پوری زندگی قربانی کی زندگی ہے، یعنی یہی تو قربانی ہے نا۔ وقت افطار ہو، انسان خود بھوکا ہو، اپنا کھانا اٹھا کر کھلائے اور خود پانی سے افطار کرے، اور کھانے کے لیے افطار کے لیے کچھ نہ بچے۔ یہ ایک دن نہیں، دوسرے دن بھی یہی ہوتا ہے، تیسرے دن بھی یہی ہوتا ہے۔ 3 دن تک لگاتار اس طرح کون کر سکتا ہے جز اس خاندان کے کہ جن کی تربیت پیغمبر کی گود میں ہوئی ہے، جن کو پیغمبر نے زبان رسالت چسا کر ان کی تربیت کی ہے، فکری تربیت کی ہے، اخلاقی تربیت کی ہے، ایمانی تربیت کی ہے۔ پروردگار عالم اس خاندان کو چراغ ہدایت بنا کر بشر کی ہدایت کے لیے
ان کی سیرتوں کو ذکر کرتا ہے، قرآن کی آیت بنا کر کہ آؤ دیکھو ان کی سیرت کیا ہے، کسی اور کے پیچھے مت جاؤ جو خود گمراہ ہو، جو خود بخیل ہو، جو خود خدا سے ناآشنا ہو، جس کے اپنے دل میں خوف خدا نہ ہو، جو لوگوں سے رابطہ منقطع کرے، جن کا کوئی لوگوں سے رابطہ نہ ہو، جن کے دلوں میں خدا نہ ہو، وہ تمہارے لیے زندگی کے اصول نہیں ہے۔ زندگی کے اصول اگر ہے تو یا علی ہے، یا زہرا ہے، یا ان کا خاندان، یا ان کے چاہنے والوں کی زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا۔ ان کی زندگی سے یہ اصول ملتا ہے کہ بندوں سے دائماً رابطے میں رہو، جیسے خدا سے دائمی رابطے میں ہے۔ یوفون بالنذر کہہ کر خدا سے ان کا رابطہ یہ موسمی رابطہ نہیں ہے، یہ سدا بہاری رابطہ ہے۔ یہ ایک دن کا رابطہ نہیں ہے، یا ایک ہفتے کا رابطہ نہیں ہے، یا ایک ہفتے کا رابطہ نہیں ہے، یا ایک مہینے کا رابطہ نہیں ہے، یا ایک سال کا رابطہ نہیں ہے۔ جب تک ان کی سانسوں میں سانس ہے، جب تک ان کے وجود میں سانس ہے، جب تک ان کے وجود میں جان ہے، یہ رابطہ قائم ہے۔ اور یہی رابطہ قیامت کے ساتھ بھی قائم ہے، یہی رابطہ غریبوں کے ساتھ بھی قائم ہے، محروموں کے ساتھ بھی قائم ہے، یتیموں کے ساتھ بھی قائم ہے، اسیروں کے ساتھ بھی قائم ہے، مسکینوں کے ساتھ بھی قائم ہے۔ پہچانو، ان کی ذات کو پہچانو، ان کی صفات کو پہچانو، ان کے کمالات کو پہچانو، اس کے بعد ہمیں بتاؤ ہے ان کی طرح کوئی دوسرا؟ اگر ہے تو لاؤ۔ جس طرح تم دوسرا قرآن لانے سے عاجز ہو، اسی طرح اہل بیت لانے سے بھی عاجز ہو۔ یہ معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ نہیں ہے، یہ معاشرے سے باخبر لوگ ہیں۔ یہ فارمولہ ہمیں ملے، معاشرے میں رہے تو لوگوں سے جڑے رہو۔ اس لیے کہ مولا امیر المومنین فرماتے خالط الناس، لوگوں سے اس طرح ملو کہ جب تم مر جاؤ لوگ روئے، جب تک زندہ ہو لوگ تجھے دیکھنے کی تمنا کرے۔ ہاں جی، اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے میرے عزیزو، مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے سب سے بڑے مسائل کیا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے اس زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ معیشت کا مسئلہ تھا۔ اسی وجہ سے نہ یتیم کا کوئی نگہدار ہے، نہ کوئی یتیم پرور ہے، نہ اسیر کا کوئی خیال رکھنے والا ہے، نہ مسکینوں کو کوئی کھانا کھلانے والا ہے۔ اسی وجہ سے یہ تینوں معاشرے کے غریب، مسکین، محروم طبقہ ہے، یہ دوڑتے ہیں خانہ علی کی طرف۔ ان کی ضرورتیں کسی اور جگہ سے پورا نہ ہو جائے، اگر ان کی ضرورتیں اگر پوری ہو جائے تو وہ دروازہ علی سے پوری ہو جائے، وہ دروازہ بطول سے پوری ہو جائے، ان کی حاجتیں دروازہ حسن سے پوری ہو جائے، ان کی حاجتیں دروازہ حسین سے پوری ہو جائے۔ ان کی زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ سینکڑوں ایسے واقعات ہے کہ جہاں پر یہ خاندان دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھ کر ان کی ضرورتوں کو پورے کر رہے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
وَأَسِيرًا۔ ان کو پتا ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سیر ہو کر نہ کھائے۔ جب تک معاشرے میں کوئی بھوکا بندہ ہے ہمیں سیر ہو کے کھانے کا حق نہیں ہے، بلکہ ہم کھائے ہی نہ، 3 دن تک اصلاً کھاتے ہی نہیں، تاکہ جب تک یہ غریب سیر نہ ہو جائے، جب تک اسیر سیر نہ ہو جائے، جب تک مسکین سیر نہ ہو جائے، جب تک یتیم سیر نہ ہو جائے، ہم نے کھانا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عثمان بن حنیف جو مولا کا گورنر ہے، جب ایک رنگین دسترخوان پہ جا کے بیٹھتا ہے تو مولا اس کے لیے خط لکھتا ہے، ارے تیرا امام اس دنیا سے 2 خشک روٹیوں کے علاوہ تیرے مولا نے کچھ نہیں لیا، تیرے مولا نے اس دنیا سے 2 جوڑے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں لیا۔ دنیا علی کو دیکھتی رہی، علی دنیا سے بھاگتے رہے۔ دنیا علی کے پیچھے دوڑی، علی نے دنیا کو چھوڑا۔ حکومت علی کے پیچھے دوڑی، علی نے حکومت کو چھوڑا۔ دنیا علی علی کر رہی ہے، لیکن علی دنیا کو چھوڑ رہے ہیں۔ پتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ معاشرے میں احساس ہے۔ آج ہم مردے ہیں اس لیے کہ احساس مردہ ہے۔ آج ہمیں دوسروں کا خیال ہی نہیں ہے، لیکن آل رسول دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گورنر کو ڈانٹا، خط لکھا، خبردار رنگین دسترخوانوں پہ جانا نہیں ہے۔ تیرے شہر میں کتنے غریب ہوں گے جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور تم رنگین دسترخوان پر جا بیٹھے ہو۔ یہ علی کی عدالت کو گوارا نہیں ہے، یہ علی کی حکومت کو گوارا نہیں ہے۔ تیرا مولا میں 1 نہیں 2 پتھر پیٹ سے باندھ کے رکھتا ہوں تاکہ غریبوں کے دکھ میں شریک ہو سکوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یطعمون، یہ عمل مستمر ہے، یعنی غریب پروری کا عمل رکنا نہیں چاہیے، یتیم پروری کا عمل رکنا نہیں چاہیے، اسیر پروری کا عمل رکنا نہیں چاہیے۔ یہ عمل آج بھی معاشرے میں جاری ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہر ایک کے لیے ضروری ہے اہل بیت کی ان سیرتوں کو زندہ کرے۔ اپنے گھروں میں کسی یتیم بچے کو لو بھائی، کیا فرق پڑے گا، یا جن کے بچے نہیں ہیں کسی یتیم بچے کو پرورش کرو۔ دنیا کو تو ہم نے لے کر جانا نہیں ہے نا، دنیا سے وہی ہم کھائیں گے جو ہمارے سامنے آ جائے، اور سامنے سے ہم کس قدر کھا سکتے ہیں۔ تو یہ توہم ہے، اس کو نکالو۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ اس دنیا کے لیے یتیم پروری چاہیے، اس دنیا کے لیے اطعام مساکین چاہیے، اس دنیا کے لیے اسیر پروری چاہیے۔ اگر چاہتے ہو تم بھی باقی رہے، راز زندگی سے واقف ہو جائے، اہل بیت کی ان سیرتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، احساس ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کوئی کم نہ تھے کر روبیاں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ اگر اہل بیت کے محب ہو، اہل بیت کے شیعہ ہو، اہل بیت کو ماننے والے اگر تم ہو
تو دوسروں کا راستہ مت کاٹو، دوسروں کا پیٹ مت کاٹو، اپنا پیٹ کاٹو، غریبوں کا حصہ نکالو، یتیموں کا حصہ نکالو، مسکینوں کا حصہ نکالو، اسیروں کا، قیدیوں کا حصہ نکالو، لیکن ان کے مال سے اپنے لیے کچھ نہ لے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ یتیموں کا مال جو کھاتا ہے وہ دراصل مال نہیں کھا رہا ہے، دراصل ان کا وجود جہنمی بن رہا ہے، وہ آگ کے شعلے کھا رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں، یعنی وہ ہاتھ ان کے مال کی طرف نہیں بڑھا رہا ہے، وہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ بچنا چاہیے، لیکن ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یطعمون کہا، یہ دیتے ہیں، یہ کھلاتے ہیں۔ آج بھی حسین کا ماتم، حسین کی مجلس لاکھوں لوگوں کو پال رہی ہے۔ آج حسین کا چہلم کربلا 40 کروڑوں انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔